گمراہ آدمی ہے، بھٹکا ہوا انسان ہے، تیرا قصور ہے۔ بندے کو جب لے کے چلتا ہے تو ہر طرح سے اس کے جیسے کارتوں نے بندہ مارا تھا، آج مجھے اصل میں وہ انسان کو رات کو اٹھ کر تیرے ساتھ روز مسئلہ ہوتا ہے نہیں تو بڑا خیال کیوں نہیں کرتا؟ دل نرم کرو، یہ مجھے مار رہا ہے، مجھ سے زبردستی کام کروانا چاہتا ہے۔ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید کی سورہ القصص پارہ نمبر 20 کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ بنی اسرائیل کے پس منظر پر بات ہوئی تھی کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں وہ باعزت اور باوقار تھے اور کیسے ایک ڈیڑھ صدی کے اندر ہی حالات پلٹا کھا گئے اور پھر وہ غلامی اور مظلومی کی زندگی کے اندر شامل ہو گئے اور انہیں غلامی کے شکنجے سے آزاد کروانے کے لیے ہی پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ پیدائش کے وقت حالات کیا تھے ہم اس پر بات کر چکے۔ آج آیت نمبر 14 سے ہم بات کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پورے شباب اور جوانی کی طاقت کو پہنچے، وَاسْتَوَىٰ، اور خوب توانا اور طاقتور ہو گئے۔ اس سے پہلے والے واقعات کو پچھلی بات ختم ہو رہی تھی کہ دودھ پلانے کے لیے انہیں ضرورت تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے انہیں خبر دی کہ میں بتاتی ہوں آپ کو اس خاتون کا جس کا دودھ پیے گا۔ اس ترکیب سے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل ٹھنڈا کرنے کے لیے واپس انہیں ان کی گود تک پہنچا دیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی گھر والی حضرت آسیہ اپنا بیٹا بنانے کا اعلان کر چکے تھے۔ دودھ پینے کے لیے ان کو یہاں بھیجا گیا۔ ظاہر ہے کہ جو آپ نے دودھ پینے کی عمر گزاری ہوگی 2 سال، تو پھر آپ کا اس کے بعد بھی اس گھر میں آنا جانا ظاہر ہے تعلق تو بن جاتا ہے۔ آپ کو شناخت بھی ہو گئی ہوگی کہ یہ میرے بہن بھائی ہیں اور اس طرح سے یہ میرا گھرانہ ہے، یہ میرے چچا ہے، یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں، تو کچھ شناخت آپ کے دل میں آ گئی تھی، اگرچہ اسے فرعون سے چھپایا گیا تھا۔ اس مرحلے پر اگر فرعون جان جاتا اور آپ اس بات کا اعلان کر دیتے کہ میرے ماں باپ تو وہ ہیں، پھر تو قدرت کا سارا جو پروگرام ہے وہی ختم ہو جاتا۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ میرا تعلق فرعون کے خاندان سے نہیں ہے، میں بنی اسرائیل سے ہوں۔ اور پھر فرعون کے خاندان سے ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ آپ کی تعلیم و تربیت شہزادوں کی طرح ہو رہی تھی، پورا مکمل ایک جیسے بادشاہوں کے گھروں کے اندر جو اعزاز، جو اکرام، جو تعلیم، جو فن، جو ہنر سکھائے جاتے ہیں وہ بھی سارے آپ کو سکھائے جا رہے تھے۔ اور وہ جو آپ نے ایک تعلق اپنے اصل ماں سے رکھا ہوا تھا تو وہاں سے آپ کو یہ شناخت بھی ہو گئی تھی کہ میں حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب اور یوسف علیہ السلام کی اولاد میں تھے۔ یہ ساری آپ کو شناختیں ہو رہی تھی۔ پہچان خالق حقیقی کی آپ کو آپ کے اصل گھر والوں سے ہو رہی تھی کہ آپ کا شجرہ کس بزرگ حضرت ابراہیم سے ملتا ہے۔ ادھر سے ان کو اللہ کی پہچان مل رہی تھی، توحید کی پہچان مل رہی تھی۔ فرعون کے خاندان سے ان کو دنیا کا علم مل رہا تھا۔ اللہ کیسے اپنے بندے کو جب لے کے چلتا ہے تو ہر طرح سے اس کا انتظام فرما دیتا ہے۔ جب وہ پوری طاقت اور جوانی کو پہنچے، اللہ پاک کا ایک انداز اب قرآن کا دیکھیے، اللہ تعالیٰ چیزوں کے سن بیان نہیں کرتا کہ سن 1900 یا سن 1500 میں یہ ہوا، خدا کو سنوں سے کوئی رد نہیں۔ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ جب وہ 18 سال کے ہوئے، 20 سال کے ہوئے، اللہ نے کہا جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچے، بلغ اشدہ، پورے زور کو پہنچے۔ اب زور والی جو عمر ہے وہ ہر علاقے میں قوموں کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے۔
عام طور پر ہمارے فقہا نے لکھا کہ جو 33 سال کی عمر ہے یہ انسان کی جوانی کا کمال ہوتا ہے اور یہ سلسلہ 40 سال تک چلتا ہے. 40 سال کے بعد پھر ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. ایک مقام پہ تو خدا نے کہا بلم بلغا اشدہ ہوں، اور جب وہ اپنی طاقت کو پہنچے، یہ غالباً حضرت سلیمان کا ذکر ہے یا کسی اور پیغمبر کا، اور جب وہ 40 سال کو پہنچے، وہاں اللہ نے 40 سال کا ذکر کیا. جب انسان کی جسمانی ذہنی صلاحیتیں اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہیں، اس کے بعد تو پھر واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے، ڈھلنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے. میں جب وہ اپنی طاقت کو پہنچے اور خوب توانا اور طاقتور ہو گئے، آتیناہ حکم و علما، ہم نے انہیں فیصلہ حق و باطل میں فرق کرنے، تمیز کرنے، فیصلہ کرنے اور ان کو ہر طرح کا علم دینی دنیاوی ہم نے ان کو عطا فرمایا، یعنی اس کے انتظامات ہم نے فرما دیے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو صلہ دیا کرتے ہیں. جو نیکوکار ہوتا ہے، جو فطرتاً اچھا ہوتا انسان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اچھائی کے راستے کھول دیتا ہے. اس کے لیے اس کی پرسنالٹی کو گروم کرنے کے لیے، اس کی شخصیت کو نکھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ راہیں بنا دیتا ہے اس کے لیے. نجزی المحسنین، لفظ کیا استعمال ہوا؟ محسنین. محسنین جمع محسن کی. محسن کہتے ہیں احسان کرنے والے کو. احسان کیا ہوتا ہے؟ ایک احسان کی تعریف وہ ہے جو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایمان اسلام کے تقابل میں کروائی. احسان میں احسان یہ ہے کہ انت عبد اللہ کا ترا، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح سے کرتا ہو گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. یعنی اس قدر اللہ کی محبت میں اور چاہت میں انہماک والا کہ جیسے اللہ اس کے سامنے ہو. اور اگر یہ درجہ نہ ہو تو کم سے کم یہ تو یقین ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ایک تو اس کو محسن کہتے ہیں، احسان والا. اور ایک احسان کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ کسی کا بھلا چاہنے والا بدلہ اور اس کا معاوضہ مانگے بغیر، اسے بھی محسن کہتے ہیں. کہتے فلاں بندہ میرا محسن ہے. اگر کوئی بندہ نیکی کرے اور نیکی کا بدلہ مانگے اور نیکی کا آپ سے صلہ مانگے تو پھر تو وہ ایک طرح کا اس نے اپنا جو نیکی کی اس کا صلہ مانگ لیا. وہ احسان کے درجے میں نہیں جاتا. احسان کا درجہ اسے ملتا ہے جو بغیر معاوضے کی طلب کے آپ کے ساتھ بھلا کرتا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اور اللہ کے جتنے پیغمبر آئے وہ اپنی قوم کا بھلا چاہتے ہیں اور اپنی قوم سے کوئی صلہ نہیں مانگتے. اللہ کے جتنے پیغمبر آئے وہ قوم کا بھلا مانگتے ہیں، قوم کا بھلا چاہتے ہیں، اور وہ بغاوے دوہرے اعلان کرتے ہیں کہ ان اجری الا علی اللہ، اے لوگوں میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت میری مزدوری میرے اللہ کے ذمہ ہے، میں خدا کے لیے کر رہا ہوں جو کچھ کر رہا ہوں. یہ درجہ احسان کے لوگ ہیں. اس کے بعد قرآن مجید فرماتا ہے وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، ایک دن آپ شہر میں داخل ہوئے. یہ لفظ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، آپ شہر میں داخل ہوئے، یعنی آپ کی جو رہائش تھی وہ شہر سے باہر تھی. چونکہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جیسے بادشاہ لوگ ہیں وہ اگر محلوں میں تھوڑی رہتے ہیں، وہ تو اپنا الگ گوشہ کونا ہوتا ہے. اور آپ چونکہ فرعون کے گھر میں رہتے تھے، شہزادوں کی طرح زندگی گزارتے تھے، تو آپ ایک دن شہر میں آئے اور ٹائم ایسا تھا حین غفلۃ من اہلھا، جب وہاں رہنے والے لوگ ابھی بے خبر تھے. بے خبر کا معنی کیا ہے؟ ابھی ہلا گلا شہر میں شروع نہیں ہوا تھا. ابھی شہر کے اکثر لوگ اپنے گھروں میں تھے. یہ کون سا ٹائم ہوتا ہے؟ ایک تو آج کل جیسے فجر کا ٹائم ہے، چند اللہ والے بزرگ لوگ اور چند نوجوان نماز کے لیے آ جاتے ہیں، باقی شہر سویا ہوتا ہے. یا اب ہمارے معاشرے میں نہیں رہا، اور یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو ظہر کے بعد کھانا کھا کے جو تھوڑا وقت ہوتا ہے قیلولہ کرنا، دوپہر کا ریسٹ کرنا، یہ رواج ہوتا تھا پہلے زمانے میں. لوگ کھانا کھا کے سویا کرتے تھے. اب ہماری معاشی زندگی کی دوڑ ایسی لگ گئی ہے اور دفتری کام ایسے بڑھ گئے ہیں کہ دوپہر کا آرام ختم ہو گیا ہے. وہ جو قیلولہ ہے
اصل میں وہ انسان کو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنے میں مدد دیتا ہے اس لیے قیلولہ حضور کی سنت ہے۔ اگر بندہ صبح سے لے کے شام تک چلتا رہے گا تو شام کو نڈال ہو گیا ہوگا، اس کی توانائی ختم ہو گئی ہوگی، اب اس سے کہیں رات کو 2:30 بجے کھڑے ہو، اس کے لیے ممکن نہیں رہے، مشکل ہو جائے۔ اس لیے قیلولہ کرنا سرکار کی سنت تھی تاکہ رات کے قیام میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے میں آپ کو توانائی اور طاقت دے۔ تو اب کون سا وقت تھا؟ اللہ نے نہیں کہا صبح کا ٹائم تھا، دوپہر کا تھا، یا عشاء کے بعد کا ٹائم تھا۔ عشاء کے بعد بھی ہماری دیہاتی زندگی میں عشاء کے بعد پھر سمجھو کہ رات ہو گئی، نماز پڑھ کے آئے تو سو گئے، اس کے بعد پھر رات شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے شہروں میں تو رات ہوتی ہی نہیں ہے، 12-1 بجے تک لوگ پھرتے رہتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کے الفاظ قابل غور ہے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام شہر میں اس وقت داخل ہوئے جب شہر والے ابھی غفلت میں تھے، یعنی شہر کی ابھی چہل پہل شروع نہیں ہوئی۔ فوجد فیہا رجلین یقتتلان، آپ نے دیکھا کہ 2 بندے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، عمر شباب کی، قرآن کا پوری طاقت کو پہنچ چکے تھے، 2 بندوں کو دیکھا لڑ رہے تھے۔ ھذا من شیعتہ، آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ آپ کے گروہ کا ہے۔ میں نے شیعہ کا معنی بتایا تھا آپ کو، شیعہ گروپ کو کہتے ہیں، پارٹی کو کہتے ہیں۔ آدم من شیعتہ، ایک بندہ آپ کے گروہ کا تھا، یعنی خاندان بنی اسرائیل کا تھا۔ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، اور دوسرا جو لڑ رہا تھا اس کے ساتھ وہ آپ کے دشمن خاندان یعنی فرعونیوں میں سے تھا۔ فرعون کی نسل کو قبطی کہتے تھے، قبطی، 2 نقطوں والا کاف، بے اور دوئے والی توئے، قبطی، یعنی ایک قبطی تھا اور ایک آپ کے خاندان کا اسرائیلی تھا۔ اب یہ بات کیا بتا رہی ہے کہ آپ کو پہچان ہو چکی تھی میرا خاندان کون سا ہے، اور فرعون کی نسل کو آپ دشمن سمجھتے تھے، حالانکہ ابھی رہتے اسی کے گھر میں تھے، مگر آپ کو پس منظر سارا معلوم ہو چکا تھا کہ ہو کیا رہا ہے، چونکہ آپ بنی اسرائیل پر ظلم ہوتا دیکھتے تھے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے، ان کو غلام بنایا جا رہا ہے، ان سے بیگار لی جاتی ہے، بیگار یعنی زبردستی کام کروانا، مزدوری نہ دینا انہیں، یہ سارا آپ کو دیکھتے تھے آپ، اس لیے آپ کو اندازہ تھا کہ کتنی قوم ظلم کر رہی ہے اور یہ میرا خاندان یہ والے لوگ ہیں، میں ان کی نسل سے ہوں، تو آپ کو اپنے دشمن کا بھی احساس تھا، اپنی قوم کا بھی احساس تھا۔ تو 2 بندے لڑ رہے تھے، ایک آپ کے اصل خاندان بنی اسرائیل سے تھا اور دوسرا قبطی قوم میں سے تھا۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، تو وہ جو آپ کی قوم کا بندہ تھا اس نے جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو، اب قوم بھی پہچاننے لگ گئی تھی، ظاہر ہے اب حضرت موسیٰ کا رویہ، بھلے فرعون کے گھر میں رہتے تھے لیکن رویہ فرعونیوں والا تو نہیں تھا نا آپ کا، بنی اسرائیل کے ساتھ ایک ہمدردی، قوم کی ہمدردی تو آپ کے دل میں تھی، آپ سے وہ ہفتے کے 7 دن کام لیتے تھے، آپ کی قوم سے، آپ نے فرعون سے جا کر کہا یا 7 دن کام لیتے ہوئے ان سے، ان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، یہ صحیح طرح کام نہیں کرتا، یہ تو چھٹی دو، اس کو آپ نے ایسے قائل کیا، چھٹی دو ان کو ایک، تاکہ یہ آرام کر کے آئے تو پھر اچھا کام کریں گے آپ نے چھٹی دلوائی ان کو۔ اس طرح سے آپ ایسے کام کرتے تھے کہ بنی اسرائیل کو بھی پتا تھا کہ یہ بندہ ہماری فکر کا ہے اور ہمارا خیال کرتا ہے، تو اس لیے آپ کی قوم والے بندے نے آپ کو پکارا، میری مدد کرو، یہ مجھے مار رہا ہے، مجھ سے زبردستی کام کروانا چاہتا ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ وہ جو قبطی تھا وہ فرعون کے باورچی خانے کا نوکر تھا اور وہ بنی اسرائیلی کو زبردستی بیگار میں کہتا تھا کہ یہ لڑکیاں اٹھا کے چھوڑ کے آؤ، اب وہ کہتا بھائی میرے اپنے کام ہے، وہ اس کو زبردستی مار رہا ہے، اٹھا کے لے چلو، یہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ اس بندے نے حضرت موسیٰ کو دیکھا تو کہا موسیٰ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، آپ نے اس کو کہا ہوگا کہ پیچھے ہاتھ چھوڑیا، اس کو چھوڑ، وہ ضد کر کے پکڑا تھا گریبان اس نے اور کھینچ رہا تھا کہ چل آگے چل، جب وہ باتوں سے نہیں مانا تو آپ نے اسے دور کرنے کے لیے بھوکا مارا، پیچھے اس کو بھوکا مارا، اسی ایک بھوکے سے ہی وہ فرعونی وہی مر گیا۔ آپ کا ارادہ اسے مارنے کا نہیں تھا، اور بھوکے سے عام طور پر بندے مرتے ہی نہیں ہیں، آپ ریسلنگ دیکھتے ہیں کیسے کیسے لوگوں کو مار رہے ہوتے ہیں، تو بھوکے سے کون ایسے مر جاتا ہے؟
مگر خدا کا کرنا ایسے ہوا کہ جب آپ نے صرف اسے اپنی قوم کے بندے کو بچانے کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے موقع مارا، قرآن کہتے ہیں وَقَذَفَ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اسے موقع مارا، فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، تو اس پر موت آ گئی، مر گیا وہ وہیں پر۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو آپ بڑے پریشان ہو گئے، کیونکہ آپ کا ارادہ تو قتل یہ نہیں تھا، اور وہ شخص جو اللہ کا نبی ہو وہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ میں کسی کو قتل کر دوں؟ قال هذا من عمل الشیطان، کہنے لگے یہ تو شیطان کا کام ہے، مجھے کوئی اور نرم طریقہ ڈھونڈنا چاہیے تھا، کوئی اور رستہ ڈھونڈنا چاہیے تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ قال هذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطانی کام ہو گیا، غلط کام ہو گیا۔ انہ عدو مضل مبین، شیطان تو دشمن ہے کھلا، بھٹکانے والا دشمن ہے، یہ شیطان نے مجھ سے کام کرایا۔ اچھا دیکھیے، یہ ایک بڑی خاص سبق اور پیغام ہے جو ہمیں قرآن دے رہا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا تھا کہ جس کی بنا پر آپ کہیں کہ میں نے شیطانی کام کر دیا۔ بات اللہ، آپ تو بندے کو بچانے کے لیے گئے تھے، آپ تو مظلوم کو چھڑانے کے لیے گئے تھے، ظالم کو ہٹانے کے لیے گئے تھے، ذہن میں خیال تک ہی نہ تھا کہ میں اسے مارنا چاہتا ہوں، تصور بھی نہیں آ سکتا تھا، مگر مارا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ مر گیا وہیں پر، مگر آپ کو اس غلطی کا اتنا سخت احساس ہوا کہ یہ تو شیطانی کام ہو گیا، شیطان تو ہمارا دشمن ہے، گمراہ کرنے والا ہے ہمیں۔ قال رب انی ظلمت نفسی، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، باری تعالیٰ میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا، مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے، فاغفر لی، مجھے معاف کر دے۔ فغفر لہ، پروردگار کہتا ہے میں نے معاف کر دیا، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ ہے ہی بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کروں گا کہ ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے، ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم غلطی کو معمولی لیتے ہیں، اور جو مومن ہوتا ہے یاد رکھیے وہ اپنی غلطی کو ہمیشہ بڑا سمجھتا ہے، اسے چھوٹا نہیں کرتا ہے۔ بعض لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے جن سے غلط کام ہو گیا اور وہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، انہیں احساس ہوا کہ ہم سے غلط کام ہو گیا، لوگ انہیں سمجھا بھی رہے کہ نہیں یار آپ کا قصور نہیں ہے، بعض اوقات ہوتا ہے گاڑی کا حادثہ ہو جاتا ہے، آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بائی چانس کوئی آ گیا، آگے سے حادثہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، زخمی ہو گیا، تو انسان ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، لوگ کہتے ہیں آپ کا قصور نہیں، پریشان نہ ہوا، مگر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے کسی انسان کو تکلیف پہنچ گئی ہے۔ یہ مرد مومن کے ایمان کی نشانی ہے۔ سرکار نے فرمایا منافق وہ ہوتا ہے جو گناہ کو ایسے سمجھتا ہے کہ مکھی بیٹھی ہے ناک پر، یوں کروں گا تو اڑ جائے گی، جو گناہ کو ہلکا سمجھے وہ منافق ہوتا ہے۔ اب مومن کی شان یہ ہے وہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے آ گیا ہوں، پہاڑ گر جائے گا میرے اوپر۔ یہ نشانی ہے منافق کی اور مومن کہ منافق گناہ کو معمولی سمجھتا ہے، اب جو بندہ معمولی سمجھے گا وہ بار بار کرے گا، کیونکہ اس کو تو اس کی پرواہی نہیں ہے، اور جو بندہ گناہ غلطی سے ہو جائے اور اس کو اپنے لیے پہاڑ سمجھے گا، آپ بتائیں وہ آئندہ گناہ سے بچنے کی کتنی کوشش کرے گا۔ یہ فرق ہوتا ہے مومن کا اور منافق کا۔ جب رب کائنات نے بخشش کا وعدہ سنا دیا انہیں، تو انہوں نے کہا قال رب بما انعمت علی، اے میرے پروردگار تو نے مجھ پر انعام فرمایا، اپنی رحمت کی، اپنا کرم کیا مجھ پر، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میں ہرگز کبھی مجرموں کا سپورٹر نہیں بنوں گا۔ یہ جملہ بھی قابل غور ہے، ہم نے صرف واقعے نہیں پڑھنا ہے، واقعات کا سبق سمجھنا ہے۔ قرآن جو بیان کر رہا ہے اس میسج کو، اس پیغام کو سمجھنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تو اس غیر ارادی کام کو معمولی نہیں سمجھا، اپنے تئیں اسے بہت بڑا گناہ خیال کیا، اس پر اللہ سے معافی مانگی، اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر کہا باری تعالیٰ اب میری زندگی میں تبدیلی یہ ہوگی کہ میں کبھی بھی جو مجرم لوگ ہیں، جو ظالم لوگ ہیں، کبھی ظالموں کا سپورٹر، ان کا حمایتی نہیں بنوں گا، ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔
اچھا یہ آپ نے کس کو مجرم کہا؟ یہ مفسرین نے سوال اٹھایا کہ آپ نے کس کو مجرم کہا کہ میں کس سے کھڑا نہیں ہوں گا؟ دو اس کی تفسیر ہے. ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا کہ آپ نے وہ جو آپ کی قوم کا بندہ لڑ رہا تھا آپ نے اس کے بارے میں کہا، چونکہ آگے واقعہ آ رہا ہے کہ اگلے دن آپ دوبارہ گئے تو وہ بندہ دوبارہ لڑ رہا ہے، تو آپ نے کبھی تو ہے ہی پھٹے گا، تیرا تو کام ہی مجھے لینا ہے روز. یعنی تو کوئی بے قصور بندہ نہیں ہے، تو خود شناختی آدمی ہے. اس اعتبار سے آپ اسی کو کہہ رہے ہیں، اپنی قوم کے بندے کو کہہ رہے ہیں. ایک معنی اس کا اور معنی یہ بھی ہے چونکہ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ آپ نے اگلے دن سے پھر لڑتے دیکھا. دوسرا معنی یہ ہے، اور اس معنی کو بڑے مفسرین نے بیان کیا، سپورٹ کیا. وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جو فرعون کا بنایا ہوا سسٹم ہے جس کی وجہ سے فرعونی ظلم کر رہے ہیں اور میری قوم بنی اسرائیل کے لوگ مظلوم ہیں، آواز نہیں اٹھا سکتے، اب تک جو میں فرعون کے گھر میں چل رہا ہوں، فرعون کا بیٹا کہلاتا ہوں، شہزادہ کہلاتا ہوں، اب اس نظام کے ساتھ میں کھڑا نہیں ہوں گا، اب فرعون سے میں الگ ہو جاؤں گا. دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے کہ جو مجرم لوگ ہیں جنہوں نے معاشرے کے اوپر دھڑے بندی کر کے ایک طبقے کو نیچا کر دیا، ان پہ ظلم کرتے ہیں، ان سے زیادتی کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ، اس نظام کے ساتھ، ان ظالموں کے ساتھ میں کبھی کھڑا نہیں ہوں گا، ان کو سپورٹ نہیں کروں گا، اور اب میں اپنا رشتہ فرعون سے اعلانیہ ختم کر دوں گا. یہ واقعہ پیش آیا. اب آگے قرآن کہتا ہے فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. اب وہ دن گزرا، رات آئی، اگلی صبح آپ نکلے، دل میں ڈر تھا. ڈر کس بات کا تھا؟ اللہ نے تو معاف کر دیا، مگر شہر میں فرعون کی جو پولیس تھی وہ تو چھان بین کر رہی تھی بندہ کس نے مارا ہے، اور بندہ کس نے مارا یہ دو بندے جانتے تھے، یا تو حضرت موسیٰ خود جانتے تھے یا جس اسرائیلی کی خاطر وہ بندہ آپ نے مکہ مارا تھا وہ جانتا، دو بندے جانتے تھے. باقی اللہ نے پردہ ڈال دیا تھا اور کوئی بندہ تھا ہی نہیں. قرآن نے کہا جب لوگ بے خبر تھے اس وقت آپ گئے. اب آپ کے دل میں خدشہ تھا کہ ہوتا کیا ہے میرے ساتھ، فرعون کیا کرتا ہے، اس کی پولیس مجھے ڈھونڈے گی، قاتل کو ڈھونڈے گی، خدا جانے کیا ہوتا ہے. فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. آپ نے شہر میں صبح اس حال میں تھی کہ دل میں ڈر تھا اور آپ چوکنے ہو کے پھر رہے تھے. یہ ترقب کا معنی ہوتا ہے دائیں دیکھنا بائیں دیکھنا. ایسا بندہ جو خطرے کو بھانپ رہا ہو اور چوکنا ہو کے محتاط ہو کے پھر رہا، اسے کہتے ہیں یہ ترقب. ابھی آپ اس طرح جائزہ لے رہے تھے حالات کا، تو خبر کسی کو پھیل تو نہیں گئی، پتہ تو نہیں چل گیا، پتہ کسی کو نہیں چلا تھا. مگر جب آپ ان حالات میں بھی دیکھ رہے تھے، قرآن کہتا ہے فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ. آپ نے دیکھا وہ کل جس اسرائیلی نے، آپ کی قوم کے بندے نے، جس کی خاطر آپ نے اس کے تعامل کیا تھا، فرعون ہی مر گیا تھا، وہ آج پھر کسی سے لڑ رہا ہے. اور حضرت موسیٰ کو دیکھا تو پھر واقعی موسیٰ میرا بچانا، تمہارا اگلے دنوں پھر یہ کرتا ہے. اور حضرت موسیٰ بھی اسی ٹائم پہنچ گئے اور حضرت موسیٰ کو دیکھ کر پھر آوازیں دے رہے ہیں موسیٰ مجھے بچاؤ. اب حضرت موسیٰ السلام کو غصہ ہے. قال له موسیٰ، حضرت موسیٰ نے کہا انک لغوی مبین، تو بڑا گمراہ آدمی ہے، بھٹکا ہوا انسان ہے، تیرا قصور ہے سارا. اور پھر آپ قریب گئے. فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما. آپ قریب گئے، چونکہ بظاہر تو مار تو فرعون ہی رہا تھا، تو آپ نے سوچا کہ جا کے چھڑا دیتا ہوں اس کو. مگر ڈانٹا کس کو تھا؟ آپ نے ڈانٹا اپنی قوم والے بندے کو تھا. ایک سچویشن کریٹ ہو رہی ہے، وہ سمجھیے. آگے جو قرآن بات کہنا چاہتا ہے وہ کلیئر ہو جائے گی. آپ نے ڈانٹ پلائی تھی اپنی قوم کے بندے کو، اور ایسا ہوتا ہے آپ کا بچہ، آپ کو پتا لگے کل کی لڑائی ہو گئی تھی میرے بچے سے کسی الگ، بندہ اپنے بچوں کو چپڑ لگاتا ہے، تیرے ساتھ روز مسئلہ ہوتا ہے، نہیں تو اپنا خیال کیوں نہیں کرتا؟ آپ نے بات کر رہی ہے، یہ بھی دیکھے ہوں گے کہ بندہ اپنے بچے کو زیادہ ڈانٹتا ہے کہ تو اپنا خیال کیا کر، تو کیوں ان لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بندے کو ڈانٹا کہ تو بڑا بھٹکا ہوا بندہ ہے، گمراہ ہے تو، اور ساتھ آگے بڑھے تاکہ چھڑائیں دشمن سے اس کو. مگر جب آپ آگے بڑھے
تو آپ کی قوم کا بندہ ڈر گیا کہ لگتا ہے آج بھوکا مجھے مارنے لگے. اس کے دل میں خوف یہ آ گیا کہ آج یہ مجھے ڈانٹا ہے انہوں نے, آج یہ بھوکا مجھے مارنے لگے. تو جب آپ قریب گئے تو وہ بک پڑا, کہا یا موسیٰ, کہنے لگا موسیٰ اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس, جیسے کل تو نے بندہ مارا تھا آج مجھے مارنے لگے ہو. یعنی جو بات چھپی ہوئی تھی اس نے چوک میں اعلانیہ کر دیا, کل آپ نے جو بندہ جس طرح مارا تھا آج مجھے مار ڈالو گے. تو اس طرح اس نے رات پاش کر. اب وہ بندہ تو سن رہا تھا, وہ جو فرعون کی قوم کا تھا, اس نے اس پھٹے کو تو یہی چھوڑا اور فوراً بھاگا فرعون کی طرف, اور اس کی جو انتظامیہ تھی کہ قاتل مل گیا ہے, موسیٰ نے مارا ہے, کل والے بچے کو موسیٰ علیہ السلام نے. اب فرعون یہ ساری باتیں دیکھ رہا تھا, بندہ جتنا بھی حالات کو دیکھ کر اور سمجھتا تو ہے نا کہ موسیٰ ہمارے ساتھ نہیں ہے دل سے, موسیٰ کا ذہن کسی اور طرف ہے. اتنی باتیں تو بندہ جان ہی جاتا ہے 18 سال میں. تو اس کی بیوی روکتی تھی کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے. مگر اب جب پتہ چل گیا کہ ہماری قوم کے بندے کو موسیٰ علیہ السلام نے مارا ہے تو اس کے دماغ میں آ گیا یہ وہی موسیٰ ہے جس کے بارے میں نے خواب دیکھا تھا کہ میرے تخت کو الٹے گا, اب وقت آ کے کس کو مار دیا جائے. تو اس نے اپنی کونسل بنائی جو مشورے کرنے والے رئیس تھے اور فیصلہ کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل. وہ جو فیصلہ کرنے والی میٹنگ تھی ان میں ایک بندہ سچے دل سے حضرت موسیٰ کا کہتا بھی. اس کونسل میں فیصلہ ہوا قتل کا, موسیٰ علیہ السلام کو قتل کا. احکامات گئے, اب احکامات نیچے جاتے ہیں پھر عملہ نکلتا ہے پکڑنے کے لیے. تو وہ جو خیر کا بندہ تھا وہ اندر والی گلیوں سے دوڑ لگاتا ہوا پہنچا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. آئیے قرآن کو پڑھتے ہیں. اب وہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی. اس بندے نے کہا تھا مجھے آج مارنا چاہتے ہو جیسے کل اس کو مارا تھا. ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض, اے موسیٰ تم زمین میں دادا گیری چاہتے ہو, اپنی تم اپنا زور دکھانا چاہتے ہو دنیا پر. وہ پورا آپ کے خلاف بکنا شروع ہو گیا. وما تريد ان تكون من المصلحين, آپ صلح نہیں کرواتے, آپ بندہ مار دیتے ہو. یعنی اس نے پورے راز ہی کھول دیے. وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى, شہر کے پردے کنارے سے بندہ بھاگا آیا. اس طرح کے لفظ قرآن سورہ یاسین میں بھی ہے. وجاء, وہاں پہ تھوڑا سا فرق ہے آیت میں, یہاں رجل پہلے آیا ہوا ہے, وہاں رجل بعد میں آیا ہوا ہے. وجاء وہاں ہے وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى, شہر کے پردے کنارے سے بندہ بھاگا ہوا آیا. یا اللہ نے کہا ایک بندہ شہر کے پردے کنارے سے بھاگا ہوا آیا. تھوڑا سا اللہ نے بندے کا ذکر پہلے کیا کیونکہ وہ جو بادشاہ کے دربار سے حضرت موسیٰ کو بچانے کے لیے بھاگا تھا وہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں تھا, بڑا جرأت والا بندہ تھا وہ. اس لیے اس نے بندے کو اللہ نے بلانے کا ذکر کیا. بڑا کمال بندہ تھا وہ جو اپنے موسیٰ کو بچانے کے لیے وہاں سے بھاگا تھا کہ ان کو جا کے خبر کروں کہ نکلے یہاں سے. اور اس نے آ کر کہا یا موسیٰ ان الملا یأتمرون بک لیقتلوک, اے موسیٰ جو قوم کے سردار ہیں وہ تیرے قتل کے انہوں نے پلان کر لیا ہے, فیصلہ کر لیا ہے. فخرج انی لک من الناصحین, آپ شہر سے جاؤ یہاں سے, میں تمہارا خیر خواہ ہوں. سچی بات میں بتا رہا ہوں, آپ نہ ٹھہرو یہاں پہ, گرفتار ہو گئے تو قتل ہو جاؤ گے. فخرج منها خائفا يترقب, حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے ڈرتے ہوئے. خوف تو ہے نا کہیں سے ایجنسی نہ دیکھ لے, پولیس نہ اٹھا لے, کوئی نہ پکڑ لے مجھے. تو آپ ڈرتے ڈرتے وہاں سے محتاط ہو کے نکلے اور اللہ سے زبان پہ دعا تھی رب نجنی من القوم الظالمین, اے اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات دے, مجھے ظالم قوم سے بچا دے. اب آپ کی اب تک کی زندگی جو تھی وہ تو تھی شہزادوں والی, بادشاہ کے گھر والی. اب آپ نکلے تھے کوئی ایک دو کپڑوں کے اندر, کوئی سواری نہیں, کوئی گھوڑا نہیں, کوئی کپڑوں کا سوٹ نہیں, کوئی کچھ بھی نہیں آپ کے پاس, نہ کوئی کھانے کا سامان, نہ کوئی کپڑے اضافی, نہ کوئی نوکر چاکر, نہ کوئی سواری, کچھ بھی نہیں ہے. وہاں سے اکیلے نکلے اور کبھی پہلے باہر گئے بھی نہیں تھے, راستے بھی نہیں پتا کدھر جانا ہے میں نے, لیکن بچنا تھا. تو جب بندے کو یہ خطرہ ہو جائے پکڑنا نہ جاؤ تو پھر بندے کا کہتے ہیں جدھر منہ اٹھا پتا دوڑ پڑتا ہے کہ نکلو یہاں سے بھاگوں میں. اللہ رب العزت نے اپنی تدبیر سے انہیں اس راستے پہ ڈال دیا جو راستہ شہر مدین کو جانے والا تھا. مدین اس راستے پہ آپ کو ڈالا. اب اللہ سے دعا کی رب نجنی من الظالمین,
پروردگار مجھے ظالموں سے بچا لے، تو اللہ نے اپنے پیغمبر کی دعا قبول فرمائی اور انہیں بحفاظت وہاں سے نکال کر مدین کے راستے پہ ڈالا۔ مزید تفصیلات پر انشاءاللہ آنے والے جمعہ پر بات کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تعلیمات قرآن کو سمجھنے اور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا